سمجھنے میں ٹھوکر کھائی وہ گمراہ ہو گیا. جس نے اس راز کو صحیح پا لیا وہ ہدایت پا گیا. جس نے اس فضیلت اور مثلیت کے راز کو توازن کو سمجھنے میں ٹھوکر کھائی وہ گمراہ ہو گیا. اس بات کو اب ایک مثال سے سمجھاتا ہوں تاکہ پورا مضمون اس کی بنیاد آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے. مثال یہ ہے، آپ کو مثلا کام پڑا اپنے علاقے کے ڈی سی کو سمجھنا، ڈی سی کے ساتھ آپ کو کوئی کام ہوا، آپ اپنی درخواست لے کر ڈی سی کے پاس چلے گئے. رات کا وقت تھا، آدھی رات کا، بیل دی، ڈی سی باہر آیا. اس نے پوچھا کیا بات ہے؟ آپ گھبرائے تھوڑے تھوڑے کانپتے ہوئے کہا جی ایک ضروری کام تھا، رات کو آپ کو تکلیف دی بے وقت، یہ دستخط کر دیں. اس نے کہا بھی یہ کوئی وقت تو نہیں ہے کام کروانے کا، دفتر میں آیا کرو، اوقات ملاقات کے کام کاج کے وہاں ہوتے ہیں. چلو ٹھیک ہے، اب آپ آ گئے. اس نے دستخط کر دیا اور کہا کہ آئندہ اس وقت بے وقت آ کے تنگ نہ کرنا، ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے، وقت پر آیا کرو. کام بھی کر دیا، تلقین نصیحت بھی کر دی، تھوڑی تنبیہ بھی کر دی اور پھر اندر گھر چلا گیا. آپ واپس آئے، حضرت مولانا عبدالعزیز چشتی صاحب نے آپ سے پوچھا بھئی بڑے آدمی، بڑا افسر تھا ڈی سی، اس کے پاس گئے تھے ملنے کے لیے، بتاؤ کیسا پایا؟ آپ نے کہا بھئی جیسے سنتے تھے نا ڈی سی بڑا افسر ہوتا ہے، واقعی اس کو پایا بھی بڑوں کی طرح ملا. کام تو کر دیا، آدمی اچھا ہے، مگر ملا بڑوں کی طرح. یعنی اس کی گردن اکڑی بھی رہی، ماتھے پر شکن بھی رہے، گھور کے بھی دیکھا، کوئی پانی چائے بھی نہیں پوچھی، اور یہ بھی کہا کہ بے وقت کیوں آئے ہو، آئندہ نہ آنا. جھڑک بھی دیا، کام بھی کر دیا، آدمی اچھا ہے مگر ہے بڑا، ملا بڑوں کی طرح. اس سے کچھ دن بعد آپ کو کام پڑ گیا ہوم سیکرٹری کے ساتھ یا چیف سیکرٹری کے ساتھ یا اس سے بھی بڑے افسر کے ساتھ کام پڑ گیا، بہت بڑے افسر کے ساتھ. آپ پھر چلے گئے. اسی طرح رات کا وقت ہے، آدھی رات بیت گئی، بیل دی. وہ بہت بڑا افسر ہے، ڈی سی سے بھی کہیں زیادہ. آپ نے اس سے جا کے کہا، وہ باہر نکلا، اس نے آپ کو سلام کیا. اب تھوڑا سمجھتے ہیں جملے. سلام کر کے پوچھا بھئی آپ نے اس وقت آدھی رات تکلیف فرمائی، کیا کام ہے؟ آپ نے بڑی تکلیف کی اس وقت. آپ نے کہا آدھا ڈر آپ کا یہ جملہ سنتے ہی دور ہو گیا، آدھا ڈر. آپ نے کہا جی کام تھا، اس وقت آپ کو تکلیف دی. اس نے کہا نہیں بھائی نہیں، کوئی تکلیف کی بات نہیں، میں ڈرائنگ روم کھولتا ہوں، آپ ذرا تشریف رکھیے. اس نے آپ کو ڈرائنگ روم کھولا، آدھی رات بٹھایا، بقایا ڈر بھی تھوڑا سا کم ہو گیا. پھر اس نے پوچھا اچھا آپ بتائیں ٹھنڈا پیئیں گے یا گرم، چائے پیئیں گے یا ٹھنڈا؟ آپ کا بقایا ڈر جو رہ گیا تھا وہ بھی اتر گیا. آپ نے کہا نہیں جی بھئی یہ تکلیف نہ فرمائیں، بس یہ کام چھوٹا سا ہے کر دینے، بھی کام بھی ہو جائے گا، پہلے پانی کیا پیئیں گے؟ آپ نے پانی مانگا ٹھنڈا، اس نے لا کے مشروب پیش کیا، 7 اپ دی، اپنے ہاتھ سے ڈال کے آپ کو پلایا، آپ نے پی لیا. اس کے بعد اس نے کہا اب فرمائیے کیا حکم ہے؟ آپ نے درخواست آ گئی تھی، اس نے دستخط کر کے آرڈر کر دی. اس کے بعد پوچھا مزید کوئی کام اور کوئی خدمت؟ آپ نے کہا نہیں جی بڑا شکریہ. اس نے کہا اچھا دیکھیے میں آپ کا خادم ہوں، آپ کا بھائی ہوں، آپ ہی میں سے ہوں، آپ کی خدمت کے لیے ہوں، آپ ہی کی طرح ہوں، آپ کی خدمت پر مامور ہوں. جس وقت کوئی کام پڑے، دن ہو یا رات، گھبرایا نہ کریں، میرے پاس آ جایا کریں، میں آپ کا بھائی ہوں، آپ کی خدمت کے لیے. یہ باتیں کر کے رخصت کر دی. آپ بغلیں بجاتے بڑے خوش واپس آئے. علامہ چشتی صاحب پھر ملے اور پوچھا بھئی ایک بہت بڑے افسر، ڈی سی سے بھی 10 گنا بڑے افسر کے پاس گئے تھے، بہت بڑے آدمی کے پاس گئے تھے، بتاؤ اس کو کیسا پایا؟ آپ اب جواب میں کہیں یار سنتے تو تھے کہ بہت بڑا آدمی ہے، وہ بڑائی والی بات تو کوئی نہیں دیکھی اس نے. کام تو اس نے کر دیا، سنا تو تھا کہ بہت بڑا افسر ہے. جیسے وہ پہلے والا ملا تھا نا بڑوں کی طرح، یہ تو بڑوں کی طرح نہیں ملا. یہ تو بار بار کہتا تھا میں آپ کا خادم ہوں اور میں آپ کا بھائی ہوں اور آپ ہی کی طرح ہوں اور آپ کی خدمت کے لیے ہوں، اور اپنے ہاتھوں سے پانی مجھے پلاتا تھا اور کرسی اس نے بچھا دی، رات کو کمرے میں بٹھایا، کام بھی کیا، اور کہتا تھا جب جس وقت کام ہو، دن ہو رات ہو، بے دھڑک آ جایا کر. تو بڑوں والی بات نہیں دیکھی. اگر آپ اس کے عمل پر یہ تبصرہ کریں کہ بڑوں والی بات نہیں دیکھی تو
تو پھر آپ کی سوچ پر انا للہ و انا الیہ راجعون. نادان اگر اس شخص کے عمل کو دیکھ کر تجھے اس میں بڑائی نظر نہیں آئی تو اس کا مطلب یہ ہے تجھے پتہ ہی نہیں بڑائی کہتے کسے. تمہیں ابھی تک بڑائی کی خبر نہیں، عظمت کی خبر نہیں. وہ جس کی گردن اکڑی رہی اور اس کی اکڑی گردن کو، ماتھے کی شکن کو، غیر متواضع رویے، متکبرانہ رویے کو جس نے اپنا بڑا ہونا دکھایا اور تم نے بڑا سمجھا، وہ بڑا نہ تھا، وہ نیچا تھا، وہ چھوٹا تھا، اس میں بڑائی ابھی اندر سمائی نہیں تھی. اور یہ جو بہت بڑا افسر جس نے اتر کر نزول کر کے تجھ سے تیرا جیسا ہو کے ملا تھا، بہت بڑا، بہت بڑا، وہ 100 ڈیسیوں سے بھی بڑا تھا، 100 ڈیسیوں سے بھی بڑا تھا، بہت بڑا تھا. مگر جب تجھ سے ملا تو تیرے جیسا ہو کے ملا تاکہ تیرا ڈر ختم ہو جائے، تیری جھجک ختم ہو جائے اور تو اپنا مدعا کھل کے کہہ سکے اور تو اس کے قریب ہو جائے، وہ تیرے قریب ہو جائے. اور اس نے جو تواضع، پیار اور محبت سے تجھ سے بات کی اور تو نے سمجھا کہ یہ بڑا نہیں. بڑائی اس کو نہیں کہتے جس کی گردن اکڑی رہے، بڑائی اس کو کہتے ہیں کہ تجھ میں اور اس میں ہو کروڑوں کوسوں کا فرق، جب ملے تو فرق دکھائی نہ دے، ملے تو فرق دکھائی نہ دے. جو فرق مٹا کے ملے اور تجھ سے تیرا جیسا ہو کے ملے، اصل بڑا وہ ہے. اور جو فرق دکھا کے ملے وہ بڑا نہیں، چھوٹا ہے. ارے ناداں، رب کائنات نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ بڑھائی دی کہ کائنات کی ساری بڑھائیاں ختم ہو گئیں، وہ عظمت دی کہ ساری عظمتیں ختم ہو گئیں، وہ فضیلت دی کہ ساری فضیلتیں ختم ہو گئیں، وہ رفتیں دی کہ ساری رفتیں ختم ہو گئیں، وہ بلندی دی کہ ساری بلندیاں ختم ہو گئیں، وہ درجہ دیا سارے درجے ختم ہو گئے، وہ رتبہ دیا سارے رتبے ختم ہو گئے. اس نبی سے اوپر سوائے خدا کے اور کوئی نہ رہا. بلند سب سے اونچا کیا، مگر اتنی عظمت دی کہ جب تجھ جیسے سے بھی ملا تیرا جیسا. جب دیہاتوں سے آنے والے بدوؤں سے ملا تو ان کو کوئی فرق نظر آیا، ان جیسا ہو کے ملا. جب شعراء سے ملا، ادبا سے ملا، ان جیسا ہو کے ملا. قریشیوں سے ملا، ان جیسا ہو کے ملا. یتیموں سے ملا، ان جیسا ہو کے ملا. غریبوں سے ملا، ان جیسا ہو کے ملا. الغرض تھا تو وہ کہ عرشی اور نوری بھی اس کے برابر نہ تھے، مگر جب خاکیوں سے ملا تو یوں ملا کہ میں تمہارے جیسا ہوں، تاکہ فرق نظر نہ آئے اور ہر کوئی آ کے اس کی چٹائی پہ اس کے قریب بیٹھ جائے، اس سے اپنا ماجرا کہہ دے، اپنا دکھ کہہ دے، اپنا درد کہہ دے. ہر کوئی بے جھجک اپنی جھولی پھیلا دے اور وہ ہر ایک کی جھولی میں خیرات ڈالتا چلا جائے. تو اس نبی نے جب اپنی کمال عظمت کا مظاہرہ کر کے اور ادنا کی عظمتوں سے اتر کر غریب ادنا انسان کو اس کے نزول کی شان کے ساتھ اس کے قریب اتر کے جب اس سے کلام کیا تو کتنا بدبخت ہوگا وہ شخص جو اس شان مثلیت کے آئینے میں دیکھے اور یہ سمجھ بیٹھے کہ نبی تو میرے جیسا ہے، وہ تو میرے جیسا تھا. بس اتنا فرق تھا جیسے چھوٹا بھائی اور بڑا بھائی ہوتا ہے، وہ یہی فرق تھا جیسے پنڈ کا عام آدمی اور چودھری ہوتا ہے. کتنی بدبختی ہوگی کہ جسے یہ سمجھ نہ آئی کہ یہ بڑائی تھی، یہ عظمت تھی، یہ فضیلت تھی. ارے یہی تو تیرے جیسا نہ ہونا تھا، یہی تو تیرے جیسا نہ ہونا تھا کہ اتنا اونچا ہو کر تیرے جیسا ہو کے ملا. اسی سے تو پتا چل رہا تھا کہ وہ تیرے میرے جیسا نہ تھا، کسی جیسا نہ تھا اور پھر سب جیسا ہو کے ملا. سب جیسا ہو کے ملنے سے پتا چلا کہ وہ کسی جیسا نہ تھا. سب جیسا ہو کے ملنے سے ہی تو پتا چلا کہ وہ کسی جیسا نہ تھا. اتنا بڑا ہو اور اس طرح ملے، کون ایسا کرتا ہے؟ جس کے
तलवों को अर्श तर से, वो फर्श के ऊपर भी नंगे तलवे चले। कौन ऐसा करता है? जिन गलियों में उसके कदम लगे उन गलियों की कसमें रब खाए, उन गलियों की कसमें। ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। फजीलतों का ये आलम हो, वो फिर आम इंसानों से उन जैसा हो के मिले। असल अजमत तो इसी में थी। हाज़रीन मोहतरम, ये बुनियादी नुक्ता फजीलत और मिसलियत का समझाया। बस जो इस राज को समझ गए वो हिदायत पा गए, जो इस राज में भटक गए वो गुमराह हो गए। एक बड़ी डेलिकेट नुक्ता था, इसी में सारी चीज थी। अब आगे जो समझाना चाहता हूं सुन लें। ईमान और कुफ्र, हिदायत और गुमराही, हर चीज का दारो मदार नबूवत और रिसालत की निस्बत सही अकीदे या गलत अकीदे में। रिसालत पर अकीदा सही हुआ, यही हिदायत। हर चीज का मदार इसमें। रिसालत का अकीदा गलत हुआ, सारी गुमराही इसी में। सारी गुमराही बोलिए इसी। इन्हिसार याद रखना इस पर, जिसको कहते हैं ना फाइनल क्वेश्चन। क्या फाइनल, जिस पर डिसीजन हो जाएगा वो ये। हुजूर इस्लाम ने इस मुद्दे को हल फरमा दी। कब्र में कितने सवाल होते हैं? कितने? 3 सवाल होते। इसमें तो कोई इख्तिलाफ नहीं। पहला सवाल होता है, पूछा जाएगा मर रब्बुक, तेरा रब कौन है? इसके 2 जवाब मुमकिन है। या इंसान जानने वाला बता देगा अल्लाह रब्बी, मेरा रब अल्लाह है। और या कोई बदबख्ती का शिकार हो गया, बदकिस्मती का, तो माजरत कर देगा कि मैं नहीं जानता। यह जवाब दे देगा या जवाब न देगा। 2 ही बातें, तीसरी बात तो कोई नहीं, इन बिटवीन तो कुछ नहीं है ना। अब जो मैं बात कहना चाहता हूं, अगर उसने रब को पहचान लिया तो जवाब आ गया, रब को न पहचान सका तो जवाब रह गया। मैं बताना ये चाहता हूं कि ये सवाल रब की पहचान, रब की मारिफत का हक है, मगर ये फाइनल नहीं, फैसला फाइनल नहीं होगा इसमें। अगर ये फाइनल हो तो ये जिसने जवाब दे दिया उसके लिए भी, और जो न दे सका उसके लिए भी अगले सवाल के करने की गुंजाइश ही न होती। फैसला कुन जवाब आ जाने के बाद अगले सवाल की जरूरत बोलिए नहीं। जब उसने पहचान लिया अल्लाह रब्बी और ये फैसला कुन होता तो उससे भी आगे पूछने की जरूरत नहीं। अल्लाह को पहचान लिया, बस बात खत्म हो गई, तेरे लिए जन्नत। और जिसने रब को नहीं पहचाना उससे और क्या पूछना? जिसने रब ही को नहीं जाना उससे मजीद क्या पूछना है? बात समझ आ रही? मगर अल्लाह पाक ने इस सवाल के जवाब को, न ये सवाल हतमी रखा न इसके जवाब को हतमी रखा। पूछा, जवाब दे दिया, तब भी अगला सवाल, न दे सका तब भी एक अगला सवाल। फिर दूसरा सवाल पूछा जाएगा, मा दीनुक, तेरा दीन क्या है? जवाब दे देगा या नहीं देगा। अल इस्लाम दीनी, या वो कह देगा मालूम नहीं। अगर इसका जवाब दे दिया, अल्लाह को पहचान लिया, दीन को पहचान लिया, जन्नत का फैसला नहीं। इस पर बाद एक और सवाल। अगर जवाब नहीं दे सका तब भी दोज़ख का फैसला नहीं, फिर भी एक और सवाल। उस वक्त तक सवाल जारी रहते हैं जब तक आखिरी हतमी और कतई सवाल ना आ जाए। फाइनल क्वेश्चन, फैसला कुन जवाब पर। और जब सवाल के बाद अगला सवाल जारी रहे, समझे अभी फैसला कुन बात नहीं आई। फैसला कुन बात, तीसरा सवाल आएगा, मा कुन्त तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुल मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब बता, तू इस हस्ती जिनका नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस हस्ती में क्या, इसकी शान में, इस हस्ती के बारे में क्या कहा करता था? क्या कहा करता था? ये तीसरा सवाल हो। अब मैं 2 बातें यहां समझाना चाहता हूं। अगर तो उसने पहचान लिया और जवाब आका को पहचान कर दे दिया, पिछले सवालों का जवाब दे दिया था या ना दिया था, आका को पहचान लिया तो इशारा होगा, हदीस पाक में है, उसे एक तरफ दोज़ख दिखाई जाएगी, एक तरफ जन्नत दिखाई जाएगी, और फरमाया जाएगा, कब्र वाले, अगर तू इस हबीब को ना पहचानता
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کا عقیدہ صحیح نہ بتا سکتا تو تیرا ٹھکانہ دیکھ یہ سامنے دوزخ ہے، اس میں ہوتا. مگر اس حبیب کو پہچاننے کے نتیجے میں رب نے تیرا ٹھکانہ دوزخ سے بدل کر جنت بنا دیا. فائنل ڈیسیژن حضور کو پہچاننے پر ہوگا، اور اگر نہ پہچان سکا تو نہیں پوچھا جائے گا کہ پہلوں کا جواب دیا تھا یا نہیں. حبیب کو نہیں پہچانا، فرمایا لے جاؤ دوزخ میں، وہیں سے کوڑوں کا عذاب شروع ہو جائے گا. تو جو بات بتانا چاہتا، اور بعض حدیثوں میں صحیح بخاری میں اٹھا کے دیکھ لیجئے، بعض میں صرف ایک ہی سوال کا ذکر ہے، صرف ایک، تین کا ذکر ہی نہیں، صرف ایک کا، اور وہ صرف حضور علیہ السلام کی پہچان کا. بس آپ حدیثیں اٹھا کے بخاری مسلم پڑھیے، ترمذی پڑھیے، مشکات شریف دیکھیے، عذاب قبر کی حدیث ہے. بعد میں صرف آقا کا ایک سوال. اس پر محدثین نے ایک بات تطبیق کی، وہ تطبیق سر آنکھوں پر حق ہے. میں ایک اور نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں. محدثین نے تطبیق یہ کی کہ چونکہ ایک روایت میں تین کا ذکر آ گیا اور ایک میں ایک کا ذکر آ گیا، اصول حدیث میں سے ہے. ایک حدیث میں کم چیزوں عدد کا ذکر ہو اور ایک میں زیادہ کا، تو زیادہ کا اعتبار کیا جائے گا، کم اس میں شامل ہوتا ہے. یعنی وہ مذاکرہ ہوگا، کسی چیز کی نسبت میں ایک کا ذکر فرما دیا اور اس کا مطلب باقی دو سوالوں کی نفی نہیں. محدثین نے جواب یہ دیا اور یہ جواب حق ہے. مگر یہاں ایک اور تطبیق میں کرنا چاہتا ہوں. وہ تطبیق یہ ہے کہ کسی ایک جگہ فقط ایک سوال بتایا، بعض حدیثوں میں تین سوال آئے، تین کا بتانا بھی حق، ایک کا بتانا بھی حق. فرق یہ سمجھایا جا رہا تھا کہ سوال تو تین ہی ہوں گے مگر فیصلہ کن سوال یہی ایک ہوگا. سوال تو تین ہی ہوں گے مگر فیصلہ کن سوال جس پر قبر اور تیرے مقدر کا فیصلہ ہو جائے گا وہ یہی ایک ہوگا کہ حضور کی نبوت اور رسالت کے بارے میں عقیدہ کیا تھا. جو اس راز کو پا گیا وہ دنیا اور آخرت میں فلاح پا گیا. جو اس راز کو سمجھنے میں بھٹک گیا اس کی دنیا بھی برباد ہو گئی، آخرت بھی برباد ہو گئی. اور پوچھا کیا جائے گا؟ پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل وفی روایت ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس ہستی کے بارے میں جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو کیا کہا کرتا تھا؟ عربی کا قاعدہ ہے کانا جب مضارع پر داخل ہوتا ہے تو ماضی استمراری کا فائدہ دیتا ہے. تو کنت تقول، ما کنت تقول، اس کا معنی یہ نہیں کہ تو کیا کہتا ہے. یہ نہیں پوچھا جائے کہ بتا اب تیرا کیا عقیدہ ہے اس ہستی کے بارے میں، اب تو کیا کہتا ہے، یہ نہیں پوچھا. ما کنت تقول، اب کی بات چھوڑ، اب تو ان کی شانیں ساری آنکھوں کے سامنے، اب تو ہر کوئی دیکھ رہا ہے. مرنے سے پہلے کیا کہا کرتا تھا، جب زندگی میں تقریریں کرتا تھا میرے حبیب کا ذکر کس طرح کرتا تھا، فضیلت سے کرتا تھا یا مثلیت سے کرتا تھا. ما کنت تقول، جب کتابیں لکھنے کا دور تھا تیرا، کتابوں میں میرے حبیب کی شان کیسے لکھتا تھا، واعظ میں کیسے بولتا تھا، بیان کیسے کرتا تھا، درس میں کیسے ذکر کرتا تھا، تدریس میں جب میرے حبیب کی بات آتی تو تیرا ذکر حضور کی شانوں کی طرف جاتا تھا یا کمتی کی طرف جاتا تھا. ما کنت تقول، بتا زندگی میں کیا کہتا تھا. آج اگر تو پڑھ لے میرے حبیب کے علم بیان کرتا تھا یا معاذ اللہ لا علمیہ نکالتا تھا، نبی کے تصرف نکالتا تھا یا کمزوریاں نکالتا تھا، نبی کی عظمتیں نکالتا تھا یا معاذ اللہ کمیاں نکالتا تھا. بتا زندگی میں کیا کہا کرتا تھا. اور اگر آج تو سمجھ گیا تو آج کا ایمان قبول نہیں. وہ فرعون نے بھی جب متلاطم سمندر میں گر کر موت کو آنکھوں کے سامنے رقصا دیکھا اور بچنے کا کوئی چارہ نہ رہا، فرعون بھی پکار اٹھا. میں حضرت موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا. اللہ نے فرمایا کہ اب کا ایمان لانا قبول نہیں. ایمان اس وقت لاتا جب تو نے موت دیکھی نہ تھی، اب تو موت سامنے ہے، اب ایمان لایا تو کیا لایا. میرے حبیب کے بارے میں اب قبر میں دیکھ کر کہ تیرے مقدر کا فیصلہ اسی نبی کی معرفت پر ہو رہا ہے، اب اگر سیدھی بات کر دے تو کوئی فائدہ نہیں. بتا پہلے کیا کہتا رہا.
اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا۔ وہاں تو ہر چیز کھل کے سامنے آ جائے گی، ہر چیز کھل کے سامنے آ جائے گی۔ وہاں کا مانا ہوا کام، وہ ایک حکایت ہے، حکایت زبیدہ خاتون اپنے شوہر ہارون رشید کے ساتھ گزر رہی تھی دریا دجلہ کے کنارے، بس ایک حکایت ہے نکتہ سمجھانے کے لیے۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ ایک مجذوب ہو گزرے، بیٹھے تھے دریا دجلہ کے کنارے، گیلی مٹی کے گھروندے بنا رہے تھے۔ زبیدہ خاتون اتر آئی، ہارون رشید بھی اتر آیا، پوچھا بابا بہلول کیا بنا رہے ہو؟ مجذوب تھے، فقیر تھے، فرمایا جنت میں گھر بنا رہا ہوں۔ زبیدہ خاتون نے پوچھا بابا یہ خالی بناتے ہو یا بیچتے بھی ہو؟ بہلول مجذوب نے جواب دیا ہاں بیٹی بیچتا بھی ہوں۔ بابا جی کتنے کا بیچتے ہو؟ فرمایا بیٹی صرف 10 درہم کا بیچتا ہوں۔ اس نے 10 درہم جیب سے نکالے، 10 درہم سستا سا سودا پیش کیے، اس نے گھر ایک گرا دیا، فرمایا جا بیٹی دے دیا، اور 10 درہم اٹھا کے دریا میں پھینک دی۔ واپس پلٹ آئے، ہارون رشید سارا راستہ مذاق کرتا رہا بیوی کا، بھئی ایسے مجذوبوں کے گھروندوں سے جنت میں تھوڑے مکان ملتے ہیں، عورتیں ضعیف الاعتقاد ہوتی ہیں، وہمی ہوتی ہیں، 10 درہم بھی برباد کیے، کسی غریب کو دیتے صدقہ کرتی تو کام آتے، وہ بھی دریا میں چلے گئے، اور مکان اس طرح تو نہیں ملتے جنت میں۔ زبیدہ خاتون نے کہا چلو میرے 10 درہم گئے، تیرا تو کچھ نہیں گئے، خیر ہے، ملے گا تب بھی میرا، نہ ملا تب بھی میرا۔ رات کو سوئے، رات کو خواب آیا، ہارون رشید نے دیکھا کہ جنت کا سما ہے اور ایک عظیم الشان مکان، ایک محل سامنے، اور آگے ہو کے دیکھتا ہے تو لکھا ہے زبیدہ خاتون کا گھر ہے۔ وہ تیزی سے اندر جانے لگا، میری بیوی کا گھر ہے، بواب نے، دربان نے پکڑ لیا، صاحب جی کتنے چلے ہو؟ بھئی میری بیوی کا گھر ہے، اندر جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں یہ دنیا نہیں ہے جنت، جس کا گھر ہے وہی جائے گا، جس کا گھر ہے وہی جائے گا۔ اس نے جو بازو پکڑا نا خواب میں تو آنکھ کھل گئی، زبیدہ خاتون کو اٹھایا، کہا زبیدہ کل والے بابے کے پاس پھر لے چلے۔ زبیدہ خاتون اور ہارون رشید پھر گئے دریا دجلہ کے کنارے، پھر پوچھا، وہ پھر گھروندے بنا رہے ہیں۔ کل زبیدہ نے پوچھا تھا، آج ہارون رشید خود پوچھتا پھرتا ہے۔ آگے پوچھا بابا جی کیا بناتے ہیں؟ دیکھ کے فرمایا بیٹا جنت میں گھر بنا رہا ہوں۔ بابا جی بیچتے ہیں؟ ہاں بیچتا ہوں۔ آج کتنے کا بیچتے ہیں؟ فرمایا 10,000 دینار کا بیچتا ہوں، 10,000 دینار کا بیچتا ہوں۔ حیران کہنے کی اتنی مہنگائی، تو پاکستان سے بھی بڑھ گیا معاملہ۔ یہ تو بولیے نا، پاکستان سے بھی بڑھ گیا معاملہ، اتنی مہنگائی۔ یہی اسے سمجھا کہ پاکستانی حکومت نے تو نہیں چارج دے دیا آ کے یہاں، ایک دن میں 10 درہم سے 10,000 دینار، اتنی مہنگائی۔ بابا بہلول نے کہا، بہلول مجذوب نے فرمایا بیٹے اس لیے کل والے گاہک بن دیکھے لے گئے تھے، آج والے گاہک رات کو دیکھ کر آئے ہیں، آج والے گاہک رات کو، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا۔ آج کا ماننا کام آئے گا، قبر کا اور قیامت کے دن کا ماننا کام، وہاں تو ہر چیز آنکھوں کے سامنے آ جائے گی۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، وہاں تو تخت اللہ کا ہوگا، عرش الہی پر اللہ پاک کے داہنی جانب کرسی پر مصطفیٰ جلوہ افروز ہوں گے، جلوہ افروز ہوں گے، حضور کی اللہ کی بارگاہ میں مہمان خصوصی ہوں گے۔ تو کل تو ہر کوئی دیکھ لے گا، اس لیے اس وقت کا ماننا کام نہیں آئے گا، آج ایمان بالغیب بن دیکھے ماننا کام آئے گا۔ تو میں نکتہ یہ سمجھا رہا تھا کہ فائنل کوسچن، فیصلہ کن ایمان رسالت کا ہے، فیصلہ کن ایمان رسالت کا ہے۔ توحید کا ایمان بھی اسی سے معتبر ہے، یہ نہیں تو وہ بھی معتبر نہیں۔ آپ نکتہ سمجھے ہیں نا، اس پر توجہ رکھا کریں۔ آج
ایک ایسا تصور دین دیا جا رہا ہے جس میں رسالت کی جو حیثیت اور ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو کم کر کے تصور دین کو خالص توحید بنایا جا رہا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، توحید خالص نہیں ہو رہی، ایمان نکلتا جا رہا ہے۔ دیکھیے جب حضور علیہ السلام نے کافروں کو جمع فرمایا، مشرکوں کو کافروں کو مکہ میں جمع فرمایا، تو آپ کو یاد، آپ سب نے سن رکھا ہے یہ واقعہ اور پڑھ رکھا ہے، میں اس میں سے خاص توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کافروں اور مشرکوں کو سب سے پہلی بار جب پہلی دعوت توحید کی پیش فرمائی، فرمایا لوگوں بتاؤ، اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے اور لشکر تم پر حملہ کر دے گا تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ یہ سوال کیا تھا کہ نہیں؟ سب نے سنا پڑھا ہے، سب نے سنا بھی ہے پڑھا بھی ہے، مگر سمجھا نہیں۔ میں عوام الناس کی، اپنے جیسے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، علماء مشائخ کی نہیں، سمجھا نہیں ہے، لوگوں نے سمجھا نہیں۔ آقا نے فرمایا اگر میں کہوں، کیا میں تم سے کہوں اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے جو تم نے دیکھا نہ ہو، مان لو گے میری بات؟ سب نے کہا مان لیں گے۔ آقا نے فرمایا کیوں مانو گے؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا، آپ کی زبان سے ہمیشہ حق اور سچ ادا ہوتا ہے۔ جب یہ اپنی ذات کو منوا لیا، اپنی ذات کو منوا لیا، اپنی صداقت پر اعتماد کروا لیا، اپنی حقانیت پر یقین کا اعلان کروا لیا، اب فرمایا اگلی بات سنو، اگر میری بات کو بن دیکھے اتنا مانتے ہو تو سنو، میں تم سے کہتا ہوں اللہ ایک ہے، تم جن بتوں کی پوجا کرتے ہو یہ جھوٹ ہے، اللہ ایک ہے، اس کو مان لو۔ جن کے نصیب میں ایمان تھا وہ ایمان لائے، جن کے نصیب میں نہ تھا وہ پھر گئے۔ اب ایمان والو، میں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب حضور علیہ السلام نے یہ دعوت رکھی کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ مان لو اللہ ایک ہے، اللہ کو ایک منوانے سے پہلے اللہ پاک کو ایک منوایا، تو کیا اس سے پہلے براہ راست حضور نے اللہ کو منوایا یا اللہ کو منوانے سے پہلے خود کو منوایا؟ اس سوال کا جواب بھائی بغیر ڈر کے جواب دیں، فتویٰ مجھ پہ لگنا ہے، آپ کا تو کچھ نہیں بگڑنا جی۔ اللہ سلامت رکھے آپ کے گجران والا کو، یہاں تو فتووں کی فیکٹری ہے، کیا فرق پڑتا ہے، یا آگے 10 سال فتوے کھائے اور بھی لگ جائیں گے، مگر جواب کھل کر دیں، پہلے خود کو منوایا یا رب کو منوایا؟ اگر پہلے براہ راست رب کو منواتے تو پہلا مقدمہ ہی پیش نہ فرماتے کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ لشکر آ رہا ہے مان لو گے، سیدھا فرماتے بھائی چھوڑ دو جھوٹے خداؤں کو، اللہ ایک ہے مان لو۔ ایسا نہیں فرمایا، ایسا نہیں فرمایا، پہلے خود کو منوایا۔ جب آقا کی ذات پر اعتماد قائم ہو گیا اور حضور کی ذات کو مانا گیا تو حضور کے مانے جانے سے اور حضور پر ایمان لانے سے اور آقا کی ذات پر اعتماد ہو جانے سے پھر اس ذریعے سے حضور نے رب کو منوایا۔ تو رب کا ماننا حضور کے ماننے سے ملا، رب کا ماننا حضور کو ماننے سے ملا۔ ایک مخبر جب خبر دیتا ہے، مخبر، میں آپ سے کہوں علامہ مجددی صاحب بہت بڑے عالم فاضل متقی ہیں، میں یہ کہوں اگر آپ نے ان کو پوری زندگی نہ دیکھا ہو، نہ سنا ہو، نہ ملاقات کی ہو، نہ ان کو دیکھا ہو، نہ ملے ہو، نہ سنا ہو، کچھ بھی نہ پتا ہو، میری زبان سے سنیں، بہت بڑے فاضل، بڑے متقی پرہیزگار عالم ہیں، اگر یہ بات میں آپ سے کہوں اور آپ ان کو براہ راست نہیں جانتے اور آپ میرے کہنے سے یہ بات مان لیں، میرے کہنے سے یہ بات مان لیں، تو میں مخبر ہوا اور میں نے ان کے تقویٰ اور ان کے علم و فضل کی خبر دی۔ تو بولیے جب مقصود ان کو منوانا تھا، مقصود کسے منوانا تھا؟ بھئی ان کو عالم اور فاضل مانے، مگر بات یہ ہے کہ پہلے ان کو مانا یا مجھے مانا؟ کس کو مانا؟ میری بات کو مانا تو تب ہی ان کو مانا۔ اگر میری ذات پر ہی انکار ہو جاتا کہ ہم آپ کو ہی سچا نہیں مانتے تو ان کو عالم فاضل آپ مانتے؟
تو پہلے مخبر کو مانتے ہیں یا مخبر عنہ کو مانتے ہیں؟ پہلے